کہ اے مسلمانوں تمہارا منصب اب وہی ہے جو اس سے پہلے نبیوں کا منصب ہوا کرتا تھا. تم تک بات پہنچ چکی ہے. اس بات کو آگے پھیلانا تمہارے میں سے ہر مسلمان کا فرض ہے. کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں اس چیز کام سے مبرہ ہوں. جس طریقے سے دیگر چیزیں ہمارے کو فرض کی گئی ہیں، اس طریقے سے اللہ کے رسول کی اس دعوت کا پیغام لے کر جانا پوری دنیا کے انسانوں تک ہمارے ذمہ فرض ہے. اور فرض کیسے پورا ہوگا کہ جب ہم جانتے ہی نہیں کہ ہمارے ذمہ کیا ہے، ہمیں یہی معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کیا ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہم نے کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑے گا. اور اس کے بارے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیجیے کہ ہم ناشکرے ہیں. ہمیں اللہ تعالی نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کو ہم شکر ادا نہیں کر پاتے. کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے ذہن میں احساس سے نہیں ہوتا کہ ہمارے کندھوں پہ کتنا بڑا بوجھ ہے جس کو اٹھانا ہر مسلمان کے لیے لازم. وہ بوجھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کلام مجید اس کو سمجھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے، اور اللہ کے رسول کی زندگی کا مطالعہ کر کے ان کی زندگی کا نقشہ بھی تمام دنیا کے لوگوں کے سامنے رکھا جائے. میں نے پچھلے مہینے میں آپ سے کہا تھا کہ حقیقت یہی ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں، ان کے ذمہ یہ کام بن جاتا ہے کہ وہ امتیوں والا کام کر کے بھی دکھائیں. ان کے ذمہ یہ بن جاتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد اس کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اس بات کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے ہم وقت ہمیں جہد کوشش کے اندر مصروف ہو جائیں. ہم تک ایک بات بھی پہنچے اس بات کو آگے پہنچائیے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَلِّغْ عَنِّي وَلَوْ آیَةً، پہنچاؤ میری طرف سے خواہ ایک ہی آیت. کوئی بندہ اس کام سے محروم نہ رہے. ہم نے یہ سمجھ لیا یہ کام تو مولوی صاحب کا ہے، خطبہ حضرات کا ہے، قاریوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو بات پہنچائیں. ہم اس کام سے اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھتے ہیں. بہت بڑی غلط فہمی. ہم نے یہ پروفیشنل بنا لیا. اس وقت یہ ایک مولوی ہونا ایک پیشہ ہے، حالانکہ ہر مسلمان کے ذمہ تھا کہ وہ اس حد تک تعلیم کو حاصل کرتا، علم کو حاصل کرتا کہ وہ تمام دنیاوی جو ضرورتیں ہیں اسلام کے مطابق ان کو پورا کرنے کے لیے ہمجد کوشش کرتا تو اس لیے تیار رہنا. ہر انسان کے اندر اتنی قوت ہوتی، اتنی طاقت ہوتی، اتنا علم ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کی نکاح پڑھا سکے. ہر مسلمان کے یہ ذمہ تھا کہ اپنے وہ فوت شدہ جتنے بھی ہم ان کے عزیز و اقربا ہیں ان کا نماز جنازہ پڑھا سکے. توحید کے بارے میں آگاہی ہونا ضروری اور لازم تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بنیادی باتیں ہمیں جاننا انتہائی ضروری تھا. لیکن کیا ہوا کہ ہم مسلمان ایک روٹی کے لقمے کے پیچھے لگ گئے. وہ اصل کام جو ہمارے ذمہ لگا کر گیا تھا اس کام کو ہم نے چھوڑ دیا. یاد رکھ لیجئے انتہائی سخت بڑی آیت ہے، اور اس آیت کا اندازہ یہ لگا دیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو تمام صحابہ کانپ جاتے ہیں، خوف سے کانپ جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم اس بات کو کیسے پورا کریں. وہ آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فرمایا گیا اللہ کے رسول سے، ان سے کہا کہ تم اپنی امت کو کہہ دو. بتلائی گئی 10 چیزیں. وہ 10 چیزوں کا مقابلہ کر کے بتلایا گیا کہ ایک پلڑے کے اندر تم 10 چیزیں ڈالو اور دوسری طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ڈالو. اگر یہ 10 چیزوں والا پلڑا تمہارا جھک گیا نقصان ہی نقصان، اور اگر تمہارا یہ پلڑا جو اوپر ہو گیا اور اللہ رسول والا پلڑا اگر جھک گیا تو یہ تمہارے لیے فائدے کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اس کے اندر تم کامیاب ہو چکے. اور اس کے لیے اس میدان کے اندر، اس پیمانے کے اندر ہر مسلمان اپنے آپ کو ڈال کے پرکھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق اپنے آپ کو پرکھوں کہ میں کس موقع کے اوپر، میری زندگی کا لائحہ عمل کیا ہے، میں کیا کرنا چاہتا ہوں. اور یہ تمام چیزیں جو اللہ کے رسول نے ہم اس کی تشریح کر کے بتائی. کیا لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مشہودی حاصل کرو، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو، تمہارا نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، تمہیں حوض کوثر کے اوپر اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے جام پلائیں، تو یاد رکھو ان کاموں کے بغیر مفر نہیں.
وہ پھر بتاؤں قل ان کان آباؤکم ابناؤکم، کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے ماں باپ اور تمہارے بچے اور تمہارے بھائی وازواجکم اور تمہاری بیویاں وعشیرتکم اور تمہارا خاندان اور اموال اقترفتموہا وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے. اب سنتے جائیے کیا کیا چیزیں. وتجارۃ تخشون کسادہا اور وہ تجارت وہ تمہارا بزنس جس کے اندر تم نے بڑی محنت کرتے ہو، تم بڑی محنت سے تم کماتے ہو. وہ مساکن ترضونہا اور وہ گھر جو تم نے بڑے شوق سے بنائے ہیں، بڑے خوبصورت کوٹھیاں بنائی ہیں. احب الیکم اگر یہ تمہیں سب چیزیں پسند ہے، من اللہ ورسولہ اس کے مقابلے کے اندر پسند کس میں ہے؟ ایک طرف یہ 10 چیزیں تم ڈال دو اور ایک طرف اللہ کے رسول کی محبت ڈال دو. احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر یہ چیزیں تمہیں پسند ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. 3 چیزیں بتلائی گئی اس کے اندر. ایک طرف 10 چیز کا رکھا گیا، 10 چیزیں یہ ہیں جو دنیا کے اندر سب کے پاس معروف ہیں، ہر دنیا کا ہر بندہ ان تمام چیزوں کے لیے محنت کرتا ہے. بچوں کے لیے محنت ہے، ماں باپ کی خدمت کے لیے محنت ہے، گھروں کے لیے محنت ہے، اپنے بھائیوں کے لیے محنت ہے، اپنی بیویوں کے لیے محنت ہے. یہ 10 چیزیں اور تجارت کے لیے محنت کا بندہ کرتا ہے. اور کہا کہ اگر یہ 10 چیزیں ایک پلڑے میں ڈال دے، دوسرے پلڑے میں کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے، اور تیسری چیز جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. فتربصوا ترجمہ یہ ہے کہ انتظار کرو. اگر یہ تمام چیزیں ایسی نہیں ہیں، تمہیں یہ تمام 10 چیزیں اللہ کے رسول کی محبت کے مقابلے میں اچھی لگتی ہے، اس کو تم توجہ زیادہ دیتے ہو اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے، قرآن کی بات کو نہیں مانتے، فتربصوا انتظار کرو. اگر لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا فتربصوا انتظار کرو، لیکن اگر ماننا اس کا مانا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غصے کے اندر فتربصوا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ مجھ سے. اعلان ہے، بیزاری کا اعلان ہے کہ اے مسلمانوں اگر تم یہ 10 چیزیں نہیں کرتے فتربصوا تم مجھ سے دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، حتی یاتی اللہ بامرہ حتیٰ کہ وہ وقت آئے کہ اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے، اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے. مقصد یہ کہ قرآن آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ کسی فاسقوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا. بھائی یہ ٹیسٹ ہے اصل میں. وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ کسی مقابلے کے امتحان میں جاتا ہے تو ٹیسٹ دیا جاتا ہے، تم یہ دیکھو ایک سوال نامہ تمہیں دیا ہے، تم مقابلے کا اس میں کامیاب ہو گئے تم بڑے امتحان میں بیٹھو گے، اس کے کامیاب تم ہو گئے تو تمہیں ہم CSS کے اندر لگا دیں گے، تمہیں بڑے عہدے پہ لگا دیں گے. لیکن کیا ٹیسٹ کیا ہے؟ پہلے وہ سوال نامے کو حل کرو، اس کو دیکھو اس کے مطابق تم نے زندگی گزاری ہے کہ نہیں گزاری. تو بھائیو ہم سوچیں یہ تمام 10 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے گنوائی ہیں، میں دوبارہ گنوا دیتا ہوں. سب سے پہلے فَإِن كَانَ آبَاؤُكُمْ تمہارے ماں باپ، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وہ تجارت جس کے اوپر تم بڑے فکر مند رہتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ گھر جس کو تم نے بڑی چاہت سے بنایا ہے، بڑے محنت سے تم نے بنایا، بہت سے بڑی اس گھر سے بھی بڑی محبت کرتے ہو. اگر ان کے مقابلے کے اندر 3 چیزیں پھر بتلائی گئی، اللہ کا رسول اور اللہ کے رسول، اللہ کے راستے کے اندر جہاد. یہ چیزیں اگر تو ایک پلے میں ڈال کے تم کمزور ہو گئے تو سمجھ لو کہ تم نقصان میں آ. اب اس میں ہم سوچیں ذرا اپنا گریبان ٹٹول کے دیکھیں، اکیلے میں کبھی سوچیں کہ 10 چیزیں ہماری زیادہ اہمیت رکھتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے فرامین ہمارے لیے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، تو پتہ چلے گا مجھ سمیت اس کے اندر ہم بہت پیچھے ہیں. ہمیں یقیناً ہمیں ان چیزوں کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر اتنے نعمتیں کوئی افضال ہمیں کیا ہوا ہے، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اس کا ہم کبھی بھی چکا ہی نہیں سکتے، بدلہ ہی نہیں چکا سکتے. اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے. اور اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے کے اندر کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی. اللہ تعالیٰ کا حکم پہلے، پھر اللہ کے رسول کی سیرت کو سامنے اس کے اوپر عمل کرنا، یہ ہمارے ہر مسلمان کے ذمہ فرض. اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی کام سے نکل نہیں سکتا. اور حقیقت یہ کہ آج ہم پہلے پچھلے جن میں رس کیا تھا کہ اے لوگوں، ہماری گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ سمجھ لیجئے اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا دیجئے. ہماری گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ اور ہمارے آنے والے دن ہیں، موت کے بعد کی زندگی جو ہے اس کے اندر ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوگی کہ ہم نے اللہ کی توحید کو نہیں مانا، اللہ کی توحید کے مقابلے میں فکر ذکر نہیں کیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کو نہیں چھوڑا.
یہ سب سے بڑی وہ گمراہی کی وجہ ہو گئی کہ ہم نے اس کام کے اندر چل کے دنیا کے لیے ہم نے محنت ضرور کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے ہم نے کبھی اپنی تیاری نہیں کی۔ اور دوسری کہ ہم نے اللہ کے رسول کے مقابلے کے اندر ان لوگوں کو کھڑا کر دیا، بے شک زبانی نہ کہیں، بے شک آپ کے ذہن میں ہو، لیکن غیر فطری طور پہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے پاس ہدایت کا راستہ موجود ہے، اللہ کے رسول کے علاوہ ہمارے پاس ہدایت کا راستہ موجود ہے۔ یہ بہت بڑی گمراہی۔ آپ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، اس کے مقابلے میں آپ کسی اور کی بات کو ماننے کے لیے تیار رہیں، یہ زندگی پوری اس پہ گزار دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول کی توہین کی ہے۔ یاد رکھیے، بات چھوٹی نہیں ہے یہ۔ ایک طرف اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس کے مقابلے میں کسی اور بندے کا حکم ہے، کسی عام عالم کا حکم ہے، کسی امام کا حکم ہے۔ اگر اس کو مانو گے تو گمراہی کے گڑھے کے اندر گر جاؤ۔ اور یہی بات ہے جو ہمارے ذمہ کہ ہماری گمراہی کی وجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کے اندر ایمان کی شمع جو روشن ہونا چاہیے تھی وہ کیوں بجھ گئی؟ کبھی ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ تو کیا ہے، لیکن جب غور سے ٹٹول کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس دعوے کے اندر ہم خود جھوٹے ہیں، وہ دعویٰ سچا ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ ہماری زندگی کا عمل اس کے اندر اللہ کے رسول کا کوئی دارالمدار نہیں ہوتا۔ جو ہمارا جی چاہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، جس طریقے سے ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ چلے ہم وہ تو ہم کرتے چلے آتے ہیں۔ دین کے اثر حلیے کو بگاڑ کے نئے گروپوں کے اندر، نئے گروہ کے اندر، نئے فرقوں کے اندر اپنے آپ کو ہم اپنے لگا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اس بات کو کھل کے سامنے فرما دی۔ اس کے بارے میں ایک بہت ہی ایک حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص، صحابی کا نام غالباً رضی اللہ عنہ عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وہ کوئی توریت کے اوراق ان کے ہاتھ میں تھے، وہ پڑھ رہے تھے ان کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، ان سے کہتے ہیں عمر تو دیکھتا نہیں کہ اللہ رسول کی محفل میں بیٹھے یہ لوگ، تو دیکھتا نہیں کہ اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے دھمک اٹھا اور تو ان کے سامنے توریت کا اوراق پڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا لگتا مجھے یہ ہے یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ تم اللہ کے رسول کی بات مانتے، تم نہیں کرے، تم نے توریت کے اوراق اپنے ہاتھ میں رکھائے ہوئے۔ اور یاد رکھو وجہ کیا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی نے جب ایسی بات کہی اور انہوں نے کہا جو فلاں شخص نے یہ بات کہی ہے، یا ابوبکر صدیق نے کہی ہے، یا عمر نے کہی ہے، عثمان نے، علی نے کہی ہے، تو صحابی کہتے ہیں کہ یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش تم پہ کر دے گا۔ وجہ کیا بتائی؟ وجہ جان لیجیے، بڑی ضروری ہے یہ وجہ۔ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے کہتا ہوں اللہ کے رسول نے یوں فرمایا ہے۔ کیوں پتھروں کی بارش ہوگی؟ کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، اور تم کہتے ہو قال ابو بکر و عمر، اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر عمر نے یہ کہا۔ اب کس کی بات کی جا رہی ہے؟ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ لوگ مجھ سے راضی، ان سے میں راضی ہو گئی۔ لیکن جہاں پہ ماں باپ آتی ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی ہدایت حاصل کرنے کی، ابو بکر عمر کی بات بھی اگر مانو گے اللہ کے رسول مقابلے کے اندر تو پتھروں کی بارش کا امکان ہے کہ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے۔ اب اللہ کے رسول کی اتنے عظیم صحابہ خلفاء راشدین کی بات ماننے کے اوپر یہ تصور ہے کہ اتنا بڑا عذاب نازل ہو جائے گا، تو سوچو جن لوگوں کا تعلق اللہ کے رسول سے بہت دور کا ہے، صدیوں دور کے لوگ ہیں، اب ان کی بات مان کے کہو گے کہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو چھوڑ دو گے، ان لوگوں کے اقوال کو لے لو گے، تو سوچو کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ بھائیو اس بات کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت، ہمیشہ یہی کہتے ہیں ہم اس اسٹیج۔ سب سے پہلی بات، اے لوگو اللہ کے دین کے اوپر چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور تمہارے لیے سب سے بڑا نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا کون سا شخص ہے جس سے پوچھا جائے کہ اے بندے تو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور وہ کہے میں نہیں کرتا، لیکن حقیقت ہے کہ ہم کہنے کو بے شک کہے نہیں کرتا لیکن کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، ان کی بات نہیں مانتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم ہمارے سامنے، احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں، کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اپنے آپ کو مولوی کا پابند کو محتاج مت بنو، اتنی کم از کم تو اپنی علمیت حیثیت تمہاری اتنی چاہیے کہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، اور آسان کام ہے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں، ہر شخص اردو سمجھتا ہے، ہر زبان سمجھتا ہے، دنیا کی ہر زبان کے اندر قرآن کا ترجمہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کے احکامات، صحیح ترین باتیں جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور تمام اس کے اوپر متفق ہے، وہ کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللہ کے رسول کا ایک ایک عمل ہمارے سامنے، استنجا سے لے کے حکومت اور سیاست تک کوئی ایسی بات نہیں جو ہمارے سامنے ظاہر نہ کر دی گئی ہو۔ اللہ کے رسول کا یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ ہم اس طرف اپنے آپ کو کیوں نہیں جھکاتے؟ ہمارا دل اس طرف کیوں نہیں جھکتا؟
ہم اس طرف کیوں اپنے آپ کو رجوع نہیں کرتے کہ ہم کیوں ہمارے دل میں یہ پیاس پیدا نہیں ہوتی, یہ طرف نہیں لگتی کہ ہم نے اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے, ماننے سے پہلے اللہ کے رسول کی بات کو سمجھنا ہے, دیکھنا ہے, اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے, اس کے بعد اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لینا. ہاں, جس کا اللہ کے رسول کے اوپر نعوذ باللہ من ذلک, میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے ایسا کسی شخص کا ہو, جس شخص کا دل اللہ کے رسول کے اوپر نہیں ٹھکتا, جس کے اوپر اللہ کا بندہ اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے آپ کو مطمئن نہیں کرتا, وہ جو چیز چاہے کرتا پھرے. لیکن ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے, لا علمی میں کرتا رہو, غلط فہمی میں کرتا ہو, اپنی کمزوری کی وجہ سے کرتا ہو, لیکن جب بات کھل کے سامنے آ جائے, اے لوگوں تمہارے لیے قرآن چھوڑ کے گیا ہوں, اے لوگوں میں تمہارے سامنے اپنی ہدایت چھوڑ کے, اللہ کے رسول نے فرمایا ہمیں سامنے دو چیزیں چھوڑ کے گیا ہوں, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اگر یہ بات ہم اپنے پلے باندھ لیں اور عمل بھی اس کے مطابق کرنا شروع کر دیں تو یقین کیجئے دنیا بھی سمجھ جائے گی, آخرت بھی سمجھ جائے گی. اور یہ بات اتنی آسان نہیں ہے. بمصطفیٰ بے رساں خاش رخیش را کی دین ہماؤس, علامہ اقبال فرماتے ہیں, بڑی عظیم بات فرمائی انہوں نے, بمصطفیٰ بے رساں خاش رخیش را کی دین ہماؤس. اگر تم چاہتے ہو کہ دین کے اوپر چلو, چاہتے ہو کہ تمہاری بھلائی ہو, تو یاد رکھو محمد کے علاوہ کوئی راستہ تمہیں نجات کا نہیں ملے گا. اس تک پہنچو گے تو کامیابی حاصل کر لو گے. اگر بہو نہ رسیدی, اگر تمہارا دل اس طرف نہیں مانتا, اس طرف تم نہیں چلتے, اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہو, یا اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے کے اندر کسی شخص کی بات, کسی امام کی بات, کسی بزرگ کی بات, کسی نیک ولی کی بات مانتے ہو, اللہ کے رسول کے مقابلے کے اندر شرار ابو لہبیس, یہی تو ہے ابو لہب کا دین, یہی تو ہے. ابو لہب کون ہے؟ اللہ کے رسول کا چچا ہے, سگا چچا ہے, لیکن بات نہیں مانتا, اللہ کے رسول کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا. بغیر اگر بہو نہ رسیدی, اگر تم محمد تک نہیں پہنچے علیہ الصلوۃ والسلام, تو تم ابو لہبی کے اندر نہیں ہو, پھر تم ابو لہب کے دین کے اوپر ہو. یاد رکھو, بے شک کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, ہم اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں, عمل کیا ہے تمہارا, تمہارے لیے مطمئن نظر کیا ہے؟ تو بندہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو, تم کیا بتاتے ہو, اپنے آپ کو محمدی بتاتے ہو یا کسی اور فرقے کے ساتھ اپنا منسوخ کرتے ہو؟ یاد رکھو, میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, یہ دنیا تو ایسی ہی ہے, گزر جائے گی, لیکن یہ دار الامتحان ہے, اس کے اندر اپنے عقیدے کو درست کر لو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر لو, اللہ کے رسول کی زندگی کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو صرف ایک جگہ پہ رکھو جس کے اوپر اللہ کے رسول صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے. وہ راستہ کیا تھا؟ کتاب اللہ و سنتی, وہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری سنت ہے, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. بھائی اس طرف آ جاؤ. اللہ کے واسطے میں آپ کو گواہی بنا کے بتاؤں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ کے رسول کو اپنی آخری حجت مان لو, آخری دلیل تمہاری اللہ کے رسول بن جائیں اور کسی سے تمہاری آنکھیں نہ اٹھیں. ہاں, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول میرے لیے, ان کی تعلیمات میرے لیے کافی نہیں ہیں, تو وہ اپنا علاج کروائے, پھر اس کا تعلق پھر ظاہر سی بات ہے, اتنا آسان کام نہیں, میں سخت باتیں ہیں یہ, اس پر غور کرو, خالی مزے لینے کے لیے مت سنو, جو سنا ہے اس کو عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, یہی وہ راستہ ہے تمہیں نجات دلانے والا. اور قیامت والے دن اسی راستے کے اوپر چل کے تمہیں اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے جام پلائیں گے. ورنہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے رسول, جسے میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ اللہ کے رسول سحقن من غیر بعدی, لوگوں مجھ سے دور لے جاؤ, یہ لوگ میرے امتی تو ضرور تھے, نام تو میرا ضرور لیتے تھے, لیکن ان لوگوں نے اللہ کے دین کا دھڑیا بگاڑ دیا تھا, میں اس طرف کبھی بالکل دینا نہیں چاہتا. بھائیو, مختصر سی ہماری ذمہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندو ٹائم نکالو, تھوڑا سا ٹائم نکالو, ہر دن صرف تم آدھا گھنٹہ نکالو, 20 منٹ نکالو, 15 منٹ نکالو. اللہ تعالیٰ پہلے تو یہ اپنے ذہن کو صاف کر لو کہ ہم نے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کیا ہے, اسی کے مطابق زندگی گزارنا, یہ اپنے ذہن تازہ کرو کہ یہ کرنا ہے. اور ہر روز صرف 15 منٹ نکال کے قرآن کا ترجمہ پڑھو, صرف 15 دن پر نکال کے اللہ کے رسول کی حدیث کا مطالعہ کرو. کوئی مشکل نہیں ہے, 2-4-5 ہزار روپے کی آپ کو 2 کتابیں مل جائیں گی, بخاری کا اور مسلم کا سیٹ مل جائے گا, اور ہر مسئلہ اس کے اندر موجود ہے. کسی مسئلے کے بارے میں دوسری بات یہ کہ کوئی کہتے میں سمجھ نہیں سکتا, ایک بہت بڑی چال بنائی گئی پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش کے اندر. یہ لوگوں سے کہا گیا خبردار قرآن کا ترجمہ مت کرنا, مت پڑھنا, نہ سوچنا نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ. خبردار اللہ کے رسول کی حدیث مسلم بخاری خبی خوب کے نہ پڑھنا, محتاج رہو مولوی کے, جو مولوی کہے گا اسی کی بات ماننی ہے. بھائی اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا؟ کیا کہتا ہے اللہ قرآن کہتا ہے بے حدیث بعد یؤمنون, اے لوگوں اسی حدیث بات کے بعد تم کس پہ ایمان لاؤ گے؟ حقیقت یہی ہے کہ بھائیوں اگر ہم واقعی سمجھتے ہیں قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آتا, ترجمہ پڑھ لو. اللہ کے رسول کی حدیث, کوئی مسئلہ آپ کے ذہن کے اندر آتا ہے, ہر مسئلے کا حل اللہ کے رسول کی حدیث کے اندر موجود ہے, بشرطے کہ دل کے اندر یہ تمنا ہو
کہ ہم نے اپنی زندگی سنوارنی ہے اور قیامت والے دن کوئی بندہ آپ کو جس کو گارنٹیاں ملتی ہیں نا کہ آ جاؤ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ تمہیں اللہ کامیاب کر دے گا، یہ تمام جھوٹی تسلیاں ہیں۔ ہاں اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول کے ساتھ چلو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ چلو گے، ضمانت بھی دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو میرے راستے پہ چلتا ہے میں قیامت والے دن اس کا حامی بن کے شفاعت کا معاملہ کروں گا، اس کی شفاعت میں کروں گا، اللہ کی حکم سے کروں گا، لیکن میں شفاعت کروں گا کہ یہ بندہ ساری زندگی اس کے مطمئن نظر صرف یہ رہا کہ میں اللہ کے رسول کی بات ماننے کے لیے ہم وقت ہمجھے تیار ہوں، کوئی شک و شبے والی بات نہیں کرتا، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کا ضمانتی میں بن جاؤں، اس سے اور عظیم بات کیا ہو؟ اور یہ وقت بڑی تیزی سے گزرنے والا ہے، بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے، اور جب تک ہم اس معاملے کے اندر اپنے آپ کو تیار نہیں پاتے اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت بڑے خسارے کے اندر ہیں۔ اور یہ خسارہ 2 4 6 دن کا خسارہ نہیں، 2 4 سال کا خسارہ نہیں، 2 4 5 لاکھ کا خسارہ نہیں، زندگی بھر کا خسارہ ہے۔ اور آج آپ دیکھ لو مسلمانوں کے مقابلے کے اندر دیگر اقوام کو دیکھ لو، دیگر مذاہب کو دیکھ لو، آپ کو معلوم ہوگا دیگر مذاہب آج بھی اپنے نبی کی نسبت رکھتے ہیں۔ وہ لوگ عیسائیت ہے حضرت عیسیٰ کی وہ ہے، یہودی ہے وہ یہودا کی اس کے اوپر آپ نام کے اوپر رکھ لیں گے، ہم یہودا کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، لیکن محمد کے ماننے والے کہاں ہیں؟ میں کہا کرتا ہوں کبھی کبھی تو مثال دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے، دل دکھتا ہے تو مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول اگر آج ہماری محفل میں تشریف لے آئیں، ایک تو وہ کہتے ہیں نا کہ آگے اللہ کے رسول کھڑے ہو جاؤ، داڑیاں منڈائی ہوئی ہیں کھڑے ہو جاؤ، شرک کی باتیں کرتے ہو کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے رسول آگے کھڑے ہو جاؤ تم اللہ کے رسول کی استقبال کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں آگے ہمارے درمیان۔ سوچو اللہ کے رسول اگر تمہارے درمیان آ جائیں، وہ ان سے پوچھیں تم کون ہو، کہ جی میں تو سنی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ اللہ کے رسول میں تو تمہیں یہ چھوڑ کے نہیں گیا تھا، تم تو اپنی طرف سے لے کے آ گئے ہو سب چیز، میں تو تمہیں نہیں جانتا، تمہارے سامنے 2 چیزیں چھوڑی تھی، اس کے اوپر عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، ان دونوں کو تم نے چھوڑ دیا، قرآن کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کے فرامین کو بھی چھوڑ دیا، اور کہتے ہو کامیابی ہو جائے گی۔ یہ بنیادی بات ہے، اس کے اوپر غور کرنے سے بندے کو یقیناً احساس پیدا ہوگا کہ واقعی ہم کس طرح چلنا چاہتے ہیں، ہمارا مطمع نظر کیا ہے، ہمارا ہدف کیا ہے، ہمارا گول کیا ہے۔ کیا دنیا کے اندر دنیا کمانے کے لیے اتنے مگن ہو گئے ہم دنیا کے اندر کہ اللہ کے رسول کی بات کو سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اصل بات بھائیو وقت ہو یا نہ ہو اہمیت نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز و اقارب کو دفنا کے آتے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر بڑی محنت کی ہے، بڑی جائیدادیں بنائی ہیں، بڑا انہوں نے مال اکٹھا کیا ہے، بڑی اولاد کو اسٹیٹس میں کر دی ہے، بڑے اچھے اچھے طریقے سے عہدوں پہ انہوں نے بلائی کی ہے، لیکن جب قبر میں چلے گئے کوئی چیز ان کے پاس نہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ مال و دولت یہی رہ جائے گا، اولاد یہی رہ جائے گی، گھر یہی رہ جائیں گے، یہ بہن بھائی بیویاں یہی رہ جائیں گی، تمہارے ساتھ جانے کے لیے صرف اللہ کے احکامات کا وہ خزانہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا وہ خزانے تمہارے ساتھ جائے گا۔ اگر یہ خزانے کے اندر ہم خالی ہیں کیا بنے گا ہمارا؟ یہی بڑی پیاری بات کہی تھی، تاریخ میں آتا ہے یہ معاملہ کہ ہارون و قارون جیسے بڑے بڑے لوگ تھے، شداد بڑے، انہوں نے دنیا کے اندر جنتیں بنائی تھی، بند کر دیا ہلاکو خان نے ایک عالم کو، ایک بہت بڑے خلیفہ کو، بغداد کے خلیفہ کو قید میں ڈال دیا، اور قید میں کہاں ڈالا؟ جو چاروں طرف سونے جواہرات کے سونے بکھرے پڑے، جواہرات پڑے، بڑی بڑی قیمتی چیزیں وہاں پڑی ہیں، دروازہ بند کر دیا۔ بندہ کب تک رہ گیا؟ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، آخر وہ وقت آیا کہ وہ کہنے لگا کوئی شخص میری ساری دولت لے لے اور مجھے صرف 1 گھونٹ پانی کا پلا دے، لیکن سزا کے طور پر ہمیں سمجھانے کے لیے، دیکھو دنیا کے لیے محنت کرو گے، مال و دولت تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اور وہ بندہ تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ پھر ہلاکو نے کہا، ہلاکو خان نے کہا، چنگیز خان نے ہلاکو نے کہا کہ اگر اس سے تم نے اپنی فوج کی تیار کی ہوتی، قوم کے اوپر لگایا ہوتا، یہ مالا تم نے خزانہ جو اکٹھا کر کے رکھا ہے، اس کی اگر تم نے اپنی ترتیب بنائی ہوتی، آج تیرا یہ انجام نہ ہوتا۔ تو بھائیو اس کے بعد بہت زیادہ تھا، بڑی سزا ملی اس کو۔ ہم بھی سوچیں کہ ہم کیا کرتے صبح سے شام تک، ہم میں سے کتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے جو یہ کہہ سکیں کہ صبح کی نماز ہم نے، فجر کی نماز ہم نے جماعت سے پڑھی، یا ہمارا ارادہ ہے کہ عصر کی نماز ہم جماعت سے پڑھیں گے، یا یہ ارادہ ہے کہ آج کے بعد زندگی سے ہم توبہ کر لیں گے، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تمام نمازیں با جماعت پڑھیں گے۔ یہ تو پہلا قدم ہے، سیڑھیاں چڑھو گے، آخر چڑھتے چلے جاؤ گے، اور وہ مقام بھی آئے گا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر ایمان کن لوگوں کا ہے؟ صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے مختلف باتیں بتائی، لمبی بات ہو جائے گی، میں اس پہ نہیں جانا چاہ رہا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا سب سے بہتر ایمان کس کا ہے؟ مختلف بتائی گئی، اللہ کے رسول کی توجیہ کو بتاتے رہے، آخر نے پوچھا سب سے بہتر ایمان، بہترین ایمان، خوشنما ایمان،
जिसके ऊपर छलकती हो ईमान को, कौन सा होगा? वो मेरे उन उम्मतियों का होगा जिन्होंने मुझे देखा नहीं है, उनके पास मेरे औराक पहुंचे हैं, अल्लाह का कलाम पहुंचा है, मेरी हदायत पहुंची है, मेरे अहादीस पहुंची है, उनको अमल करके उनको अपनी जिंदगी संवारी है, उन लोगों का ईमान सबसे बेहतर हो। दर्जात की बुलंदी हो रही बात, दर्जात जो हजरत अल्लाह के रसूल के सहाबा ले चुके उसको कोई पहुंच नहीं सकता, लेकिन दिल लुभाने वाला, अरबी के अंदर अजीब कहते हैं दिल लुभाने वाली बात, कहते हैं दिल लुभाने वाला ईमान लोगों का होगा। भाइयों, उस जमात में शामिल होना पसंद करोगे या नहीं करोगे? तुम्हारे दिल में बात नहीं आती, हमारी कोई बात है तुम्हें बुरी लगती है, हमें गर्दन से पकड़ो, बताओ इसकी दलील क्या है, बताएंगे तुम्हें, सिर्फ अल्लाह के रसूल की बात बताएंगे, तुम्हें बताएंगे और अल्लाह का रास्ता यही सही रास्ता यही है। अल्लाह हमारे दिल के अंदर ये तमन्ना पैदा कर दे कि हमने अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का हक अदा करना है, अपने लिए करना है, किसी को अल्लाह के रसूल पे एहसान नहीं है, न अल्लाह पे एहसान है, अपने लिए करेंगे, हमारी अपनी भलाई के लिए सारा मामला होगा तो अल्लाह ताला हमें दुनिया के अंदर सुरखरू करेंगे, दुनिया के अंदर जितनी मुश्किलात हैं अल्लाह ताला उन मुश्किलात को दूर कर देंगे, और क़यामत वाले दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे ये लोग वो हैं, दूर से पहचान लो, इनकी गर्दनें लंबी नजर तुम्हें आ रही है, ये इनके चेहरे चमकते हुए नजर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो मेरे रसूल मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पीछे चलने वाले थे, इसके अलावा किसी को अपनी आइडियल नहीं बनाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारी मसाइल को कबूल फरमाए, दिल के अंदर ये अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का वो जज्बा है वो पैदा कर दे, ताकि उसके बाद हम दुनिया और आखिरत की भलाई को समेट सके। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. हज़रात, मुख्तसर बात सामने कुछ हालात हाज़िरा के वाक़यात रखने लगता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी आजमाइश में डाला हुआ है। आपको मालूम है इस कौम ने कुर्बानियां दी थी जिसके नतीजे के अंदर अमेरिका सुपर पावर बना, और उसके बाद अमेरिका जब सुपर पावर बन चुका तो वो तमाम लोग जो हीरो हुआ करते थे उनको तमाम को इन्होंने बदमाश बना के कह दिया, ये सब लोग बदमाश थे, सब टेररिस्ट थे, सब गद्दार थे। और उसके अंदर क्या किया उन्होंने, कुछ ऐसे लोगों को आदतें डाल दी ऐसी जिसकी वजह से वो तमाम मामला उन्होंने खराब कर दिया। और उसके अंदर हम सिर्फ अमेरिका को दोष न दे, अपने आप को भी देखें। हमारे मुल्क की एजेंसियों ने ऐसे लोगों को बगैर किसी तरबियत के उनको असला भी फराम किया कि जाओ तुम अफगानिस्तान के अंदर लड़ो, वो लड़ते भी रहे, फायदा भी निकलता रहा। जब ये मामला उनकी बस से निकल गया, उन्होंने क्या किया कि वही लोग जो पाकिस्तान की हमायत में लड़ते थे पाकिस्तान को असला उठा लिया। मेरा मकसद तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है जो इस वक्त दोबारा मुतहर्रिक हो चुके हैं। और अजीब बात यह है कि एक जमाने के अंदर इनके पास असलहा हुआ करता था जो इस्लाम के दुश्मनों पे चलता था, आज वो असलहा पाकिस्तान के अंदर दोबारा चलना शुरू हो गया। और मजे की बात यह है, ये मत समझिए कि अमेरिका अपने काम को अधूरा छोड़ता है, कभी भी नहीं छोड़ता। शैतान है, बदमाश है, कभी भी नहीं छोड़ता। और हाल ये है कि इस वक्त उनके पास असलहा पकड़ा गया जो अमेरिकन असलहा है। मकसद क्या है, ये पाकिस्तानी जरा सर उठाना चाहते हैं, ये थोड़ी सी अपनी गुलामी से अपने आप को निजात करना चाहते हैं, ये थोड़ी सी हमारी हुकूमतूली करना चाहते हैं, हमारे उस शिकंजे से बाहर निकलना चाहते हैं। कैसी इजाजत देंगे उनको? नहीं, इजाजत कभी भी नहीं देंगे। और हकीकत ये कि उस वजह से ये मामला हुआ है कि इस वक्त वो मामले दोबारा वही किस्से हमारे सामने आ रहे हैं, वही तरीके सारे हमारे सामने आ रहे हैं जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर फसाद पैदा किया जाए और उसके अंदर गलतियों हमारी मान लेनी चाहिए, हमारी अपनी गलतियां भी हैं। मैंने को 2 साल पहले भी एक मरतबा कहा था कि कुछ लोगों ने, हमारी एजेंसियों ने दोबारा एक लश्कर तरतीब दिया था कबायली इलाकों के अंदर, ये जाके लड़ेंगे किनके साथ, जो पाकिस्तान के खिलाफ। असल पता है क्या मसला, ये घर में बैठे बैठे अगर आपको लाखों रुपए एक बंदे को मिल जाए, जाओ भाई तुम जो मर्जी करो, तो वो यकीनन निकलेगा। और यही बात है, उनको आदतें बना दी गई जिनकी वजह से वो मोहताज है कि तुम नहीं दोगे इंडिया के पास जाएंगे, अगर इंडिया नहीं देगा तो यहूदियों के पास जाएंगे, लेकिन उनका मकसद है पैसा हासिल करना, वो करेंगे। और मैं ये कहता हूं, अल्लाह ने फरमाया जिस शख्स ने किसी एक मुसलमान को कत्ल किया, बल्कि बताइए अल्लाह की सूरत है, जिस शख्स ने किसी एक इंसान को कत्ल किया उसे पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया बगैर वजह के, बगैर उसकी दलील के। और नाम लेना इस्लाम का हम जिहाद कर रहे हैं। ये कौन सा जिहाद है कि तुम बसों में धमाके करो? ये कौन सा जिहाद है कि मस्जिदों के धमाके करो? ये कौन सा जिहाद है कि मुसलमान कलमा गो को मारो? बेशक कलमा गो मुसलमान सिर्फ कलमा गो ही है, लेकिन फिर उसकी हुर्मत है, उसको बचाना जरूरी है मुसलमान के जिम्मे। वो काम दोबारा शुरू हो चुका है।
اور اس کے لیے ہم دوبارہ ہم التماس بھی کرتے ہیں, ہم یہ تمنا بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو یہ عقل نصیب فرمائے کہ وہ دوبارہ اس معاملے کے اندر کبھی بھی ایسی بات نہ کریں جس سے ان لوگوں کو شے ملے جو پاکستان کے اور اسلام کے دشمن ہیں, بظاہر اسلام مسلمان نظر آتے ہوں, اور نام لگایا جاتا ہے داعش ہے, داعش آ گئی, داعش آ گئی. داعش کہاں سے آئی ہے بھائی, کس نے بنائی ہے؟ داعش کو سپورٹ کرنے والے کون ہیں؟ اور وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ بھی انڈیا کیا جاتا ہے, ہمیں امریکہ دیا کرتا ہے, وہ بات ثابت ہوگی وہ. لیکن ہم اپنے آپ کو بھولے نہیں. دوسری سب اہم بات یہ ہے, اگر ہم درست ہو جائیں, ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں, ہم اپنے طریقے کو درست کر لیں, ہم اپنے دوست اور دشمن کی تمیز کرنا شروع کر دیں کہ یہ ہمارا دوست ہے, یہ دشمن ہے, اللہ تعالیٰ تمام مسائل حل کرے گا. دل میں تمنا تو ہوئی ہے, ہمارا مرنا ہمارا جینا صرف اسلام کے لیے ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, میری قربانیاں, میری نماز, میرا روزہ, میری حج زکات, میری تمام عبادات صرف اللہ کے لیے. اس کے اوپر مسلمانوں آ جاؤ. اور حقیقت ہے کہ تمہارے خلاف چاروں طرف سے جال بنا جا چکا ہے. تمہارا حال وہی بنانا چاہتے ہیں جو عراق کا ہوا ہے, وہی حال بنانا چاہتے ہیں جو لیبیا کا ہوا ہے, وہی حال بنانا چاہتے ہیں جو فلسطین کے اس وقت ہو رہا ہے. تمہارا حال وہ بنانا چاہتا ہے تمہارا دشمن, اور اس دنیا کے اندر سب سے بڑا دشمن تمہارا یہود و نصارہ ہے, جس کے لیے سند اللہ کے رسول کی ہے اور اللہ کی کتاب کی سند موجود ہے کہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم ان کی اتباع نہ کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں برے انجام سے بچائے. اللہ تعالیٰ پاکستان اور اسلام کی سلامتی کا جو کلا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائے, تاکہ دنیا کے اندر یاد رکھو ہم صرف پاکستان کی بات نہیں کرتے. جاؤ عربوں سے پوچھو, قسم سے وہ روتے ہیں کہ ہماری امیدیں صرف قوم سے ہیں. فلسطینی لوگ وہاں پہ اعلان کرتے ہیں کہاں ہے جیش محمد, کہاں ہے جیش پاکستان, پاکستانی فوج کہاں ہے ہمارے دفاع کرے آگے, اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ پاکستان ہی کرے گا. اور اس کو کیسے کریں گے؟ جب تک میں اور آپ اللہ کے رسول کے ساتھ نہ جڑ جائیں, اپنے اعمال کو درست نہ کر لیں, اپنے عقیدے کو درست نہ کر لیں, تو یہ ایسی فوج کا بھی کوئی فائدہ نہیں جن کے اندر للہیت نہ ہو. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, واقم السلام.